السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. قابل احترام بزرگ و دوستو، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی مبارک نعمت اللہ نے ہم سب کو عطا فرمائی ہے. اس پر اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا ہے، اور اس نعمت کے ذریعے سے ایک خوبصورت پاکیزہ زندگی ہمیں آپس میں مل جل کر رہنے کا طریقہ ہمیں سکھایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے، آپ نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ آپ نے مسجد قائم فرمائی، اور دوسرا جو کام کیا آپ نے مکے والوں کو اور مدینے والوں کو دین کی نسبت پر ہجرت کر کے آنے والوں کو اور مدینے والوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. اس کو کہتے ہیں مواخات. مواخات کہتے ہیں اللہ کی نسبت پر آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بننا. اخوت کہتے ہیں، مواخات کہتے ہیں، اور یہ بہت اونچا عمل ہے، ایک ذمہ داری ہے مسلمانوں پر. جس معاشرے میں مسلمان رہیں ان کی ایک ذمہ داریوں میں ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ آپس میں بھائی چارہ قائم کریں، اسلامی اخوت، ایمانی اخوت قائم کریں، اور اس کے ساتھ اس معاشرے میں رہیں. اس کی بڑی برکتیں ہیں، اس کا ثواب، اس کا اجر آخرت میں اپنی جگہ ہے، لیکن اس کی جو برکتیں ہیں، اس کا جو فائدہ ہے معاشرے کے اندر، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت اگر ہمیں دیکھیں تو پتہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ایمانی اخوت، اسلامی اخوت کی ایک بہترین لڑی میں پرو دیا. جیسے تسبیح ہے، تسبیح کے اندر دانے جس طرح آپس میں جڑے ہوئے ہیں، آپس میں ملے ہوئے ہیں، آپس میں ایک ہی دھاگے میں سارے دانے پروئے ہوئے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کلمے کی نسبت پر، ایمان کی نسبت پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپس میں جوڑ دیا ہے، اور اسی رشتے کا نام ہے ایمانی اخوت، اسلامی اخوت. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو اپنی نعمت فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو ہمیشہ نعمت سمجھو اور اس نعمت کو ضائع مت کرو. اللہ کی نسبت پر آپس میں رشتہ قائم کرنا، اللہ کی نسبت پر آپس میں اپنے تعلقات کو مضبوط کرنا. ایک تابعی ہیں حضرت ادریس رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ دمشق کی جامع مسجد میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان خوبصورت آدمی بیٹھا ہوا ہے، اور اطراف میں لوگ آتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اپنے مسائل پوچھتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں.
میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو کسی نے کہا کہ یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عمر وفات کے وقت 36 سال کی تھی۔ جب یہ اسلام میں داخل ہوئے تو 18 سال کے تھے، اور 18 سال اسلام میں یہ زندہ رہے۔ مختصر سے وقفے میں انہوں نے اپنے آپ کو ایسا بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعلمہم بالحلال والحرام، صحابہ میں سب سے زیادہ حلال اور حرام کا علم رکھنے والے معاذ بن جبل ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا نعم الرجل معاذ بن جبل، معاذ بن جبل کیا ہی بہترین آدمی ہے۔ یعنی 18 سال کی زندگی میں اتنا بڑا مقام۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ساری امت، میری امت کے علماء جتنے ہوں گے معاذ بن جبل کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اتنا بڑا مقام ہے۔ وہ ادریس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں آگے بڑھا ان سے ملاقات کرنے کے لیے، تو میں نے سلام کر کے مصافحہ کیا، اور مصافحہ کر کے میں نے انہیں دیکھ کر کہا احبک اللہ، میں صرف اور صرف اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں، میں صرف اور صرف اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے دیکھا اور فرمایا احبک اللہ الذی احببتنی من اجلی، اللہ کے لیے آپ مجھ سے محبت کر رہے ہیں، اس کی برکت سے اللہ بھی آپ سے محبت کرے گا اور اللہ بھی آپ سے محبت کرے۔ پھر فرمایا ابشر، خوشخبری سنو، میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں، تم نے جو کہا کہ میں اللہ کی نسبت پر آپ سے محبت کرتا ہوں، اس پر خوشخبری میں سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت محبتی المتحابین فی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری محبت واجب ہے ان لوگوں کے لیے جو آپس میں میری نسبت پر محبت کرتے ہیں۔ میری نسبت پر آپس میں محبت کرنے والے، ان پر میں نے اپنی محبت کو واجب کر دیا، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو آسمانوں سے یہ نظام چلتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام، پھر فرشتے، پھر زمینی مخلوق اس آدمی سے محبت کرتی ہے۔ ذرا سوچیں، میں اگر کسی سے اللہ کی نسبت پر محبت کروں، کوئی اور نسبت نہیں، کیونکہ ایمانی اخوت، اسلامی اخوت کی جو بنیاد ہے، وہ بنیاد جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جو قائم فرمائی، وہ صرف اس کی سب سے پہلی بنیاد یہی تھی، اللہ کی نسبت پر آپس میں محبت کرنا۔ کسی اور، وہ بقیہ ساری نسبتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن یہ نسبت اتنی طاقتور ہے، اتنی مضبوط ہے کہ اس پر فرمایا کہ میری محبت ان پر واجب ہے۔ تو جو بندہ کسی سے اللہ کی نسبت پر محبت کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بنتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت کی وجہ سے ساری مخلوق آسمانی اس سے محبت کرتی۔ اس لیے دوستو، یہ جو صفت ہے، یہ جو خوبی ہے، گزشتہ سورہ حشر کی آیت کی روشنی میں نے عرض کیا کہ مدینے والوں کے پاس جب باہر سے مکے والے آئے، کیونکہ جب ریفیوجیز آتے ہیں باہر سے، آج بھی دنیا میں یہ نظام ہے، یہ سسٹم ہے، باہر کے ملکوں سے جو ہے لوگ آتے ہیں، عام طور پر بوجھ سمجھتے ہیں، احتجاج ہوتا ہے کہ ہمارے وسائل خود ہمارے لیے کم پڑ رہے ہیں، تو یہ باہر سے لوگ آ رہے ہیں، آبادیاں بڑھ رہی ہیں، ہماری سہولتیں کم ہو جائیں گی، احتجاج کرو، باہر سے آنے والوں کو روکو۔ یہ ایک نظام ہے دنیا کا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت دیکھیں، آپ نے نبوت والا جو معاشرہ بنایا، جو اسلامی اخوت کا معاشرہ بنایا، وہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اس معاشرے کے اندر اس طرح ماحول اور معاشرہ بنائے۔ جب باہر سے وہ آئے، چاہے مکے سے ہو، یمن سے ہو، اور پھر سیریا سے، شام سے ہو،
تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت میں مدینے والوں کی 3 صفات، 3 خوبیاں بیان فرمائیں۔ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، سب سے پہلے یہ لوگ آنے والوں سے محبت کر رہے ہیں، سب سے پہلے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی، ذہن بنا دیا تھا کہ تم الگ نہیں ہو۔ تری المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کجسد واحد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خوبصورت مثال دیکھیں۔ آپ نے فرمایا کہ جتنے ایمان والے ہیں، چاہے کہیں بھی ہو، کسی بھی ملک میں، کسی بھی علاقے میں ہو، جتنے ایمان والے ہیں ایک جسم کی طرح ہیں۔ کتنی بہترین مثال آپ نے دی کہ سر سے لے کر پیر تک ایک جسم ہے، اور جسم بنتا ہے مختلف اعضاء سے، زبان، آنکھ، کان، ہاتھ، پیر، مختلف قسم کے اعضاء ہیں، ان سے ایک جسم بنا۔ ہر ایک کی شناخت الگ ہے، ہر ایک کا کام الگ ہے۔ آپ نے مثال دے کر بتایا کہ امت بھی اسی طرح بنتی ہے۔ امت جو ہے ایک فرد سے نہیں بنتی، مختلف رنگ، مختلف مزاج، مختلف قوم، مختلف زبان، یہ مختلف چیزوں سے جو ہے امت بنتی ہے۔ پھر آپ نے مثال دی جیسے اذا اشتکا عضو اذا اشتکا عینہ اشتکا کلہ، اذا اشتکا رأسہ اشتکا کلہ۔ یہ نعرہ نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اس کو ہمیں سیکھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کی آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم جو ہے اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ ایک عضو کی تکلیف سارے جسم کی تکلیف ہے، ایک عضو کی راحت سارے جسم کی راحت ہے، ایک عضو کی تکلیف سارے جسم کی تکلیف ہے۔ پیر پہ چوٹ لگی، سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کر رہا ہے۔ اگر ایک آدمی بہترین نیند سوئے، آنکھ اس کی سوئی ہوئی ہے، اور جب اٹھے گا تو پورا جسم جو ہے راحت محسوس کرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر بیان فرما رہے ہیں، یہ امت بھی اس طرح ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں، کسی بھی علاقے میں ایک کو فائدہ ہو رہا ہے تو یہ ہم سب کا فائدہ ہے، ایک کو نقصان ہو رہا ہے تو ہم سب کا نقصان ہے، ایک کا نقصان سب کا نقصان، ایک کا فائدہ سب کا فائدہ ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں بھی اس کا فائدہ ہے میرا نہیں ہے، اس کا نقصان ہے میرا نہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہوا کہ جیسے ایک پیر پہ چوٹ لگی تو زبان کہے مجھے اس سے کیا ہے، میں تو ٹھیک ہوں۔ ایک آدمی گرا گھٹنے کے بل، گھٹنے کو چوٹ لگی اور زبان کہے مجھے کیا ہے، گھٹنے کو تو لگی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو، مسلمانوں کو پورے جسم سے تشبیہ دی، جیسے جسم کے اعضاء مل کر ایک جسم بنتا ہے، اسی طرح یہ امت کے افراد آپس میں مل کر ایک امت بنتے ہیں۔ تو ان کا ایک کا فائدہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، بارش ہوئی طائف میں، کسی نے آ کر کہا کہ طائف میں بارش ہوئی ہے، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، 2 رکعت انہوں نے صلاۃ الشکر نماز پڑھی۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کے باغات ہیں وہاں پر؟ یہ طائف میں باغات ہیں، انگور کے باغات، آپ کے باغات ہیں؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، میرے باغات نہیں۔ پھر آپ کو خوشی؟ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت ہی ایسی کی، ایک مسلمان کا نفع اپنا نفع ہے، ایک مسلمان کا نقصان اپنا نقصان ہے۔ بارش وہاں ہوئی، وہاں کے باغ والوں کو فائدہ ہوا، اس سے مجھے خوشی ہوئی۔ یہ تربیت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی کو کہتے ہیں ایمانی اخوت، اسی کا نام ہے ایمانی اسلامی اخوت۔ جس طرح تسبیح پورے دانے جو ہے نا ایک دھاگے میں جڑے ہوئے ہیں، اسی طرح جو ہے ہم سب کلمے کی نسبت پر آپس میں جڑے ہوئے۔ ہماری زبان، ہمارے رنگ، ہمارے قوم، خاندان سب الگ ہو سکتا ہے، لیکن جب یہ رشتہ جو ہے نا، ایمان کا رشتہ، دین کا رشتہ، یہ اخوت، یہ باقی رہے گی، یہ مضبوط۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے آپ نے دیکھیں سب سے پہلے مدینے میں آپ نے اسی چیز کو قائم فرمایا۔ آپ نے سب سے پہلے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں،
عشرہ مبشرہ میں 8ویں نمبر پر ایمان لانے والے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی، خالی ہاتھ مدینہ منورہ پہنچے ہیں، کوئی چیز نہیں۔ جب عبد الرحمن بن عوف کا نام لیا جاتا ہے ہمارے ذہنوں میں بات آتی ہے اغنى الصحابہ، صحابہ کی فہرست میں مالدار صحابہ میں ہے، لیکن جب یہ ہجرت کر کے مکے سے مدینہ منورہ آئے ان کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں تھی، کوئی چیز نہیں، خالی ہاتھ آئے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہے کہ ایمان جو ہے نا، ایمان کی علامت کیا ہے، دین ہے اس کی علامت کیا ہے؟ وہ اس کی علامت یہ ہے کہ جب وہ کسی ایمان والے بھائی کو دیکھتا ہے تو وہ اپنا سمجھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ کرو، نہیں، ایسی تربیت فرمائی تھی کہ مدینے میں کوئی باہر سے کوئی آتا تو صحابہ کھڑے ہوتے، ہم انہیں لے جائیں، اپنے گھر لے جائیں گے، انہیں کھلائیں گے، ان کی ضرورت پوری کریں گے، ہم لے جائیں گے۔ تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لائے مدینہ منورہ، اتنے بڑے صحابی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کو بھائی بنا دیا کہ بھئی یہ آپ کے بھائی ہیں۔ سبحان اللہ، جو نمونہ انہوں نے پیش کیا شاید کہ آج ایک بھائی اپنے حقیقی بھائی کے ساتھ یہ معاملہ پیش کرے۔ اصل میں دین کی کمی ہے، ایمان کی کمزوری جب آتی ہے تو پھر یہ چیزیں کمزوری، یہ چیزوں میں کمی آتی ہے۔ تو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا عبد الرحمن بن عوف سے، اس مدینے کا میں مالدار آدمی ہوں اور سب سے باغات والا آدمی ہوں، جتنے باغات ہیں سب سے زیادہ باغ میرے پاس، مال میرے پاس، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو میرا بھائی بنایا ہے، اور میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اس بھائی پنا کو، اس اخوت کو نبھاؤں۔ سأقسم بینی و بینک مالی، سب سے پہلے کیا فرمایا؟ جتنا مال ہے، جو کچھ ہے، میں میرے اور آپ کے درمیان تقسیم کر دیتا ہوں، جائیداد، باغات، تجارت، سب کچھ میرے اور آپ کے درمیان آدھا آدھا۔ اب ادھر حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت دیکھیں۔ کسی نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ کی تجارت میں برکت کا راز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی تجارت، خود فرمایا کرتے تھے مٹی پر بھی اگر میں ہاتھ ڈالوں مجھے اللہ سے امید ہے کہ سونا اور چاندی کا نفع مجھے ملے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کو یہ تجارت، اس کا راز کیا ہے؟ سبحان اللہ، غور کریں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ اصول بتائے اپنی زندگی کے۔ فرمایا سب سے پہلی بات، ان کی سیرت اگر دیکھیں، استغنا ہے۔ استغنا لالچ نہیں، لوگوں کے مال پر نگاہ نہیں، لوگوں کی جیب پر نظر نہیں، استغنا، نگاہ اللہ پر ہو، اللہ کے خزانے پر ہو، لوگوں کے مال پر نگاہ نہیں۔ اگر ان کی نگاہ حضرت سعد بن ربیع کے مال پر ہوتی کچھ اور بات ہوتی۔ انہوں نے کیا کہا؟ دلنی علی سوقی، مجھے تو بازار کا راستہ بتائیے، بارک اللہ فی اہلک و مالک، اللہ آپ کے مال میں، جائیداد میں، گھر میں برکت عطا فرمائے۔ آپ نے جو آفر پیش کیا بہت اچھا ہے، لیکن اللہ آپ کو برکت دے، لیکن مجھے آپ بازار کا راستہ بتائیے۔ یہ ہے سب سے پہلی بنیاد کہ انہوں نے استغنا سے کام لیا، لالچ نہیں، خودداری تھی، خودداری کہ بھئی مجھے محنت کرنا ہے، میں محنت کر کے کماؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت دیکھیں۔ اور دوسری بات، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں جیسے ہی انہوں نے تجارت شروع کی، خود کہتے ہیں واللہ مستقلت ربحا ولا بعت دینا، یہ تاجروں کے لیے بہترین اصول ہے، بزنس کرنے والوں کو بہترین اصول، قسم کھا کے کہتے ہیں واللہ مستقلت ربحا، میں نے کبھی تجارت میں کسی بھی نفع کو کم نہیں سمجھا، چھوٹے چھوٹے نفع پر میں ڈیل کرتا رہا۔ آدمی کہتا ہے نا ابھی بڑا ہوگا، ابھی ہوگا، ابھی ہوگا نفع، ابھی ہوگا، یہ اس حرص میں آدمی جو ہے نا نقصان۔ اور پھر تیسری بات فرمائی واللہ ولا بعت دینا، میرا معاملہ ہمیشہ کیش پر ہوتا تھا، کبھی میں جو ہے قرض پہ نہیں کرتا تھا۔ آدمی چاہتا نا کہ میں پیسے والا بنوں،
اور ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے تجارت چھوٹے سے شروع کی. آدمی کہتے ہیں بڑا کروں. یہ بڑے کیسے بنے؟ اغنى الصحابہ، صحابہ کی جماعت میں مالدار بن رہے ہیں، سب سے بڑے. یہ ان کی ابتدا ہے. سب سے پہلی چیز خودداری تھی، استغنا. دوسری چیز تھی کبھی کسی نفع کو کم نہیں سمجھا. تیسری چیز کبھی معاملہ قرض پر نہیں کیا. جائز ہے کرنا لیکن ان کا اصول ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والدین. اے اللہ میں کفر سے اور قرض سے پناہ مانگتا ہوں. ایک صحابی نے کہا آپ نے قرض کو کفر سے ملا دیا. فرمایا ہاں خطرناک چیز ہے، ضرورت پر جائز ہے لیکن احتیاط کرے. اور پھر چوتھی چیز، جیسے ہی تجارت شروع ہوئی تھوڑا سا مال آیا، نکاح کیا. نکاح انسان کی ضرورت ہے. جس طرح کھانا پینا کپڑا سواری، اسی طرح نکاح ضرورت ہے. اور اس ضرورت کو انہوں نے کیسے پورا کیا؟ سبحان اللہ، وہ ہے قناعت کا راستہ، سادگی کا راستہ. آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، سلام کیا. کپڑے پر کچھ خوشبو کے نشانات تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن یہ کیا ہے یہ سب؟ فرمایا تزوجت یا رسول اللہ، میں نے نکاح کر لیا. آپ نے یہ نہیں فرمایا بلایا کیوں نہیں، آپ نے یہ پوچھا کہ مہر دیا؟ مہر دیا؟ انہوں نے کہا جی دیا. پھر فرمایا کہ عبد الرحمن اللہ برکت دے، اولم ولو بشات، ولیمہ فوراً کرو اگرچہ کہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو. انہوں نے اپنی ضرورت کیسے پوری کی دیکھیں. اور پھر پانچویں چیز خود فرماتے ہیں جب اللہ نے مجھے تجارت میں برکت دینی شروع کی، میں نے اسی وقت سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دیا. اسی وقت سے. ایسا نہیں آدمی سوچتا نا ذرا سا مل جائے، ذرا سا جمع ہو جائے پھر کریں گے نہیں. ان کے خرچ پر تو آیت اتری قرآن پاک کی، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم. یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خرچ پر اللہ نے ان کی تعریف میں آیت اتاری ہے، خود کہتے ہیں. اور پھر فرمایا آخری بات، ان کی تجارت میں کامیابی کا راز دیکھیں. کبھی اتنی، پھر کہتے ہیں کہ دنیا جب برکتوں کے ساتھ میری طرف متوجہ ہوئی. اصل میں دنیا آنا اصل نہیں ہے، دنیا برکتوں کے ساتھ آنا اصل ہے. جب دنیا برکتوں کے ساتھ میری طرف متوجہ ہوئی، میرے اندر تواضع آ گئی. اور ایسی تواضع کہ میں ہمیشہ اکثر اپنے باغ میں کام کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا. آدمی جو ہے نا، نعمت آدمی میں بڑائی پیدا نہ کرے. آدمی بیٹھ کر سوچے. یہ صحابہ کی زندگی نمونہ ہے، ایک روشنی ہے. اس پر آدمی اپنا جائزہ لے. پھر فرمایا، پھر آخری بات عرض کروں کہ پھر ہوا کیا، برکت کتنی مختصر. جس وقت ان کا انتقال ہوا، وراثت میں جب مال تقسیم ہوتا ہے تو 3 بیویاں تھیں، 280 ہزار دینار ایک ایک بیوی کے حصے میں آئے. 80 ہزار دینار کا مطلب یہ ہے کہ 20 دینار $6,000 کے برابر ہے. اگر کسی کے پاس 20 دینار ہوں تو وہ صاحب نصاب ہے. صاحب نصاب بننے کے لیے $5-6 ہزار چاہیے. سوچے ایک بیوی کے پاس 240 ہزار دینار، صرف 18 تھا. بقیہ سوچیں کتنا تھا، اللہ نے کتنا دیا. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی جو آپ نے عمل فرمایا وہ ہے مواخات کا، کہ بھی آپس میں اللہ کی نسبت پر بھائی بھائی بنانا. اور یہ صحابہ اکرام ایک مکے سے آنے والے، تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مدینے والوں کی تعریف فرما رہے ہیں. یہ مدینے والے باہر سے آنے والوں سے محبت کر رہے ہیں. اور وہ دوسری چیز وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً. بعض مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہاجر کو زیادہ دے دیتے تھے، سب کچھ چھوڑ کے آئے، ان کے پاس ہے کچھ نہیں. لیکن مدینے والے یہ نہیں سوچتے کہ کام کے وقت میں ہمیں بلایا جاتا ہے، قربانی کے وقت میں ہم آگے ہوتے ہیں.
اور دینے کے معاملے میں ان کو نہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً، ذرا برابر بھی ان کے دلوں میں وہ تنگی محسوس نہیں ہوتی تھی ہمارے مقابلے میں ان مہاجرین کو کیوں زیادہ دے دیے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں. اور پھر تیسری صفت وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. ایسی اخوت، ایسا بھائی چارہ تھا سبحان اللہ کہ اپنی بھوک پر دوسروں کی بھوک کو ترجیح دیتے، اپنی پیاس پر دوسروں کی پیاس کو ترجیح دیتے. ایثار جسے کہتے ہیں کہ ان کا بھلا ہو جائے اگرچہ کہ میری ضرورت قربان ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خوبیاں ہمیں نصیب فرمائے. تو دوستو یہ جو ہے نبوت والا جو معاشرہ ہے، نبوی معاشرہ ہے، وہ معاشرہ کیسے بنے؟ کیونکہ انسانی معاشرے پر یہ معاشرہ اثر ڈالے. اس معاشرے کو سیکھنا، اس معاشرے کو لینا، اس کی جو بنیادیں ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بنیادوں پر صحابہ کی تربیت فرمائی. جب وہ ایک ایک بنیاد ہم لیں گے اور آپس میں ہم معاشرے میں اس طرح رہیں گے، یہ جو اس انسانی معاشرہ ہے باہر کا، اس پر اثر پڑے گا. یہ ہے اسلام، یہ ہے نبوت والی چیزیں، یہ ہے مدنی معاشرہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کو سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.